نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر آزمائش کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے معجزات اپنے بندے کو دکھانے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو انعامات عطا فرماتے ہیں، تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ اگر ایک انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں، لیکن تمام خوبیوں کے ہونے کے باوجود اس بندے کے اندر یہ چیز بھی ہو کہ وہ تحمل کا مظاہرہ نہ کرتا ہو، یعنی اس کے اندر قوت برداشت نہ ہو، تو یہ قوت برداشت کا نہ ہونا، یہ تحمل کا نہ ہونا انسان کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو وہ بندہ ہے جس کے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہے، یہ تو کسی کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، اپنے اندر برداشت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قوت برداشت یہ انبیاء علیہ والسلام کا شیوا ہے میرے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب طائف کے اندر گئے ہیں تو طائف والوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا، آپ سب پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام رویوں کو برداشت کیا ہے، اور کیا فرمایا کہ یا اللہ ان کی قوم میں سے ایسے لوگ پیدا فرما جو میرے دین کے اوپر لبیک کہیں، جو میری دعوت کو قبول کریں، جو اسلام کو قبول کریں۔ تو میرے دوستو، برداشت کا جذبہ یہ انسان کو بہت اونچا کر دیتا ہے، اس سے انسان کی عزت بھی بڑھتی ہے، انسان کا مقام بھی بڑھتا ہے۔ تو صبر جو ہے یہ انسان کے اندر قوت برداشت کو پیدا کرتا ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہی بات ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، کہ جو میرے نبی تھے، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی، ہم نے ان کے اندر صبر بہت زیادہ رکھا تھا، وہ تمام کے تمام صابر تھے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ان کو کوئی خوشی آ جائے، ان کو کوئی غمی آ جائے، ان کے اوپر سختیاں آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ان تمام معاملات کے اندر وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ صبر کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی مجھ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کی تعریف فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بندہ صبر کرتا ہے، صابرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بڑی فضیلت ہے میرے دوستو صبر کرنے کی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر دو خصلتیں موجود ہوں، دو عادتیں موجود ہوں، اللہ ان کو صابرین میں، شاکرین میں لکھ دیتے ہیں۔ تو وہ دو عادتیں کون سی؟ فرمایا ایک یہ کہ وہ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر خیال آئے کہ میں اس سے زیادہ نوافل پڑھوں گا۔ دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق جس بندے کے اندر پیدا ہو۔ اور دوسرا فرمایا دنیاوی معاملات میں وہ اپنے سے نیچے پر نظر رکھے، کیونکہ اوپر والے کو دیکھے گا تو دل کے اندر مال کی محبت آئے گی، دنیا کی محبت آئے گی، حب جا، حب مال، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو بھی ختم کر دیتی ہیں میرے دوستو، اللہ سے انسان کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جس بندے کے اندر یہ دو خصلتیں موجود ہوں، اللہ اس کو صابرین میں، شاکرین میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان کے اندر یہ دو خصلتیں ہیں، جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں ہیں کہ وہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، تو اسے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابرین میں لکھ رہے ہیں اور اسے شاکرین میں لکھ رہے ہیں۔